بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گوتم نارائن نے کہا، حالات سازگار ہیں۔ یہ 7 بلڈرز جانتے ہیں کہ 2 اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس شہر میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تم سب خیال خوانی کے ذریعے اس پر حملہ کرو گے تو وہ تم میں سے کسی پر شبہ نہیں کریں گے، یہی سمجھیں گے کہ وہ 2 اجنبی دشمن جمائلہ کو مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ چاروں اپنی اپنی جگہ سر جگائے سوچنے لگے، اس منصوبے کے ہر پہلو پر غور کرنے لگے۔ پھر مادابی نے کہا، ہم ایک بات بھول رہے ہیں، اگر جمائلہ ہمارے حملوں سے بچ جائے گی تو رات ہوتے ہی اسے پراسرار قوتوں کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس سے دشمنی کر رہے تھے۔ زوکوم نے کہا، وہ ہمارے علاقار کو دیکھنے کے بعد اس کے ذریعے ہم تک پہنچے گی، لیکن حملے کی ناکامی کے بعد ہم اپنے علاقار کو زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ مر جائے گا تو جمائلہ کبھی ہم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ چاروں پھر سر جھکا کر سوچنے لگے۔ نہ تو جمائلہ ہی کوئی معمولی لڑکی تھی، وہ کتنی خطرناک تھی یہ سب جانتے تھے۔ پھر یہ کہ سونیا جیسی ناقابل شکست اور مکار عورت اس کے ساتھ تھی۔ انہیں ہر پہلو پر غور کرنا تھا۔ ابھی دن کے 12 بجے تھے، شام ہونے سے پہلے ہی وہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے، ورنہ پھر موقع ہاتھ سے نکل جاتا۔ گوتم نارائن نے کہا، اگر آج ہم نے اسے ختم نہ کیا تو شاید کل نہ کر سکیں۔ رات کو جمائلہ اپنی پراسرار قوتوں سے کام لے کر ان 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں تک پہنچ جائے گی، انہیں 7 بلڈرز تک پہنچا دے گی۔ پھر تم میں سے کوئی یہ بات نہیں بنا سکے گا کہ وہ 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے جمائلہ پر حملہ کر رہے تھے۔ ان کے لیے آج ہی کا دن اہم تھا، جو کرنا تھا وہ آج ہی کر گزرنا تھا۔ سونیا بیدار ہو گئی تھی، شاور لینے کے بعد ڈائننگ روم میں آ گئی تھی۔ وہاں جمائلہ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا رہی تھی اور اسے باتیں کر رہی تھی۔ اسے اپنے بارے میں تجسس تھا کہ وہ کون ہے اور اپنوں کے بغیر کہاں بھٹک رہی ہے۔ پچھلی رات جمائلہ نے اسے یہ سمجھا دیا تھا کہ وہ بیوہ ہے اور اس کی ایک ہی اولاد ہے اور وہ جمائلہ ہے۔ سونیا کو وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ کہنا چاہیے کہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں اعلیٰ بھی چھپی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اس بیٹی کی جھلک جمائلہ میں دیکھ رہی تھی اور اس سے متاثر ہو رہی تھی۔ جمائلہ نے اسے جو سمجھایا تھا اس نے وہی سمجھ لیا تھا اور وہ اسی پر یقین کرتے ہوئے اسے اپنی بیٹی سمجھ رہی تھی۔ اس سے اپنی پچھلی زندگی کے متعلق طرح طرح کے سوالات کر رہی تھی اور جمائلہ کی سمجھ میں جو آ رہا تھا وہ جواب دیتی جا رہی تھی۔ سونیا نے کھانے کے بعد کہا، میں یہ شہر دیکھنا چاہتی ہوں، کیا تمہارے پاس اتنا وقت ہے؟ ماما، آپ کے لیے میرے پاس وقت ہی وقت ہے، آپ چینج کریں، ہم ابھی چلتے ہیں۔ سونیا اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ وہ باہر آ کر گاڑی چیک کرنے لگی۔ اس نے سونیا کا مکمل ریکارڈ پڑھا تھا۔ یہ جانتی تھی کہ اس کے بچے اسے ماما کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، لہذا وہ بھی اسے ماما کہنے لگی تھی۔ وہ لباس بدل کر آ گئی۔ جمائلہ نے کہا، ماما، آپ کو زندگی کے کتنے ہی شعبوں میں مہارت حاصل ہے، آپ بہت ہی خطرناک حد تک فاسٹ ڈرائیونگ کی عادی ہیں، کیا آج گاڑی ڈرائیو کر سکیں گی؟ وہ دوسری طرف سے گھوم کر اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولی، کیوں نہیں، ضرور ڈرائیو کروں گی، لیکن فاسٹ نہیں۔ خود کو بولی ہوئی ہوں تو پتہ نہیں ڈرائیونگ میں کتنی مہارت رہ گئی ہوگی، پھر یہ میرے لیے انجانی جگہ ہے، مجھ سے فاسٹ ڈرائیونگ کی توقع نہ کرو۔ وہ سہولت سے کار ڈرائیو کرنے لگی۔ اس کے لیے تمام راستے انجانے تھے۔ جمائلہ گائیڈ کر رہی تھی کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ اس نے ایک علاقے میں آ کر رکنے کو کہا۔ سونیا نے کار کو ایک طرف روکتے ہوئے پوچھا، یہاں کوئی کام ہے؟ وہ کار کے باہر دور تک دیکھتے ہوئے بولی، ماما، پچھلی رات یہاں مجھے 2 ٹیلی پیتھی جانے والے ملے تھے، میں نے دونوں کو زخمی کیا تھا۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں انہیں 7 بلڈرز کے پاس پہنچا دیتی، چونکہ اذان کا وقت ہو رہا تھا اس لیے میں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں گم ہو گئے ہیں۔ جب وہ زخمی تھے تو یقیناً کسی ہسپتال میں ہوں گے۔ 7 بلڈرز کے جاسوس اور ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان دونوں کو ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں، نہ جانے وہ کس بل میں جا گھسے ہیں، ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ تم کہہ رہی ہو کہ یہ واقعہ کل رات یا صبح کے وقت ہوا تھا اور اب آدھا دن گزر چکا ہے۔ اتنی دیر میں تو وہ زخمی اپنی مرہم پٹی کرا کے کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ شہر ہی چھوڑ دیا ہو۔ کوئی بات نہیں، میں رات کے وقت انہیں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالوں گی۔ سونیا نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، پچھلی رات تم نے کہا تھا کہ تمہارے اندر غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، کچھ پراسرار قوتیں ہیں، مجھے ان کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، جب میں پیدا ہوئی تو نہیں جانتی تھی کہ کون ہوں، کیا ہوں اور کس دنیا میں پہنچی ہوئی ہوں۔ آپ اور پاپا میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے کیونکہ میری حرکتیں عجیب و غریب تھیں۔ جب میں کچھ چلنے پھرنے لگی، بولنے لگی، اسکول جانے لگی تو یہ انکشاف ہوا کہ میں دن کو پازیٹیو رہتی ہوں اور رات کو نیگیٹو رہتی ہوں۔ دن کے وقت دین اسلام کو مانتی ہوں، رات کو ابو الہول کے مجسمے کے پاس جا کر اس کی پوجا کرتی ہوں۔ اس طرح مجھ میں شیطانی قوتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ سونیا نے پوچھا، کیا ہم تمہیں ابو الہول کے مجسمے کے پاس جانے دیتے تھے؟ آپ لوگوں کو خبر نہیں ہوتی تھی، میں شام ہوتے ہی گم ہو جاتی تھی، آپ سب مجھے تلاش کرتے رہتے تھے اور میں اس مجسمے کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ جب میں واپس آتی تھی تو میرے اندر ایسی تبدیلیاں ہوتی تھیں جنہیں دیکھ کر آپ اور پاپا پریشان ہو جاتے تھے۔
جمیلہ نے اپنے والدین سے اپنے بچپن کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ سونیا کو بتانے لگی۔ آپ اور پاپا میری اس بدلتی ہوئی فطرت اور مزاج کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ آپ دونوں کو یقین ہو گیا کہ رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد جب میں تبدیل ہوتی ہوں اور نیگیٹو بن جاتی ہوں تو میرا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ صبح تک میں خود ہی نارمل ہو جاتی ہوں، پازیٹیو ہو کر ایک سیدھی سادی زندگی گزارنے لگتی ہوں، جیسا کہ ابھی دن کے وقت ہوں۔ ابھی میں ایک عام سی لڑکی ہوں، کوئی میرا ہاتھ پکڑ لے تو میں اسے ہاتھ چھڑا نہیں سکوں گی، رونے لگوں گی، اور میری یہی کلائی کوئی رات کے وقت پکڑ لے تو میں اس کی کلائیاں توڑ کر رکھ دوں گی۔ سونیا نے اس بات میں سارے لا کر کہا، کل رات میں نے دیکھا تھا تم نے گوتم نارائن کو اٹھا کر اس طرح دیوار پر دے مارا تھا جیسے وہ موم کا بنا ہوا ہو، جبکہ اچھا خاصا بھاری بھرکم شخص تھا۔ میں سر سے ٹکر مار کر دروازے توڑ دیتی ہوں، دیواروں میں دراڑیں ڈال دیتی ہوں۔ سونیا نے حیرانی سے کہا، یا خدا، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں نے ایسی عجیب و غریب بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اس نے جمیلہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، کیا دن کے وقت تمہارے اندر کوئی غیر معمولی صلاحیت نہیں رہتی؟ وہ سر کو اس بات میں ہلا کر بولی، مجھے آگے ہی ملتی رہتی ہے، کوئی اہم واقعہ ہو یا کوئی خطرہ پیش آنے والا ہو تو وہ فلمی منظر کی طرح میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ دن کے وقت میرے اندر یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ میں آنکھیں اور چہرہ پڑھ کر اپنے سامنے والے کے بارے میں بہت کچھ جان لیتی ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ مجھے کسی سانپ نے نہیں ڈسا ہے، بلکہ میرے اندر کوئی پراسرار زہریلی قوت ہے۔ وہ بولی، جی ہاں، آپ جس کے جسم میں دانت پیوست کریں گی وہ آپ کے زہر سے مر جائے گا۔ آپ کے اندر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں آ سکتا، آپ کا زہریلا دماغ آنے والوں کو بھگا دیتا ہے۔ اس نے پوچھا، صرف یہ ایک زہریلی پراسرار قوت ہے؟ آپ کے دماغ میں بڑی پراسرار مکاریاں بھری ہوئی ہیں، ایسی حاضر دماغ ہے کہ جو کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ چشمے زدن میں فیصلہ کر لیتی ہیں کہ تخت حاصل کرنا ہے یا تختہ کر دینا ہے۔ کیا گاڑی یہیں رکی رہے گی؟ کہیں آگے نہیں جانا ہے؟ ہم روسیوں کے شاپنگ سینٹر چلیں گے، وہ ایک بہت بڑا شاپنگ ایریا ہے، شاپنگ کرنے جاؤ تو صبح سے شام ہو جاتی ہے۔ سونیا نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر کہا، بہت خوبصورت شہر ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں پہلے کبھی یہاں آئی تھی۔ بھولے ہوئے لوگ نہ صحیح، بھولی ہوئی جگہ تو یاد آنی چاہیے۔ آپ یہاں پہلے کبھی نہیں آئی ہیں، اس لیے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ پاپا کے انتقال کے بعد آپ بری طرح بیمار پڑ گئی تھی، العقیلہ کے اسپتال میں تھی۔ میں یہاں 7 بلڈرز کے معاملات میں مصروف رہتی تھی، اس لیے آپ کو العقیلہ سے یہاں لے آئی۔ تم میرے پاس نہیں آئی تھی، میں اسپتال سے نکل کر بھٹکتی ہوئی تمہارے پاس پہنچی تھی۔ بات ایک ہی ہے، میں آپ کو لینے کے لیے اسپتال ہی جا رہی تھی، لیکن آپ رستے میں مل گئی تھی۔ وہ ڈرائیو کر رہی تھی، ونڈ سکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولی، میں زندگی کی بھول بھلیوں میں بھٹک رہی ہوں۔ یہ سوچ کر عجیب سا لگتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں میری صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ خدا کے بعد ایک تمہارا ہی آسرا ہے، تم میری یادداشت واپس لا سکو گی۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو اپنی پچھلی زندگی کی ہر بات یاد آ جائے گی۔ وہ شاپنگ سینٹر کے سامنے پہنچ گئیں، کار سے اتر کر وہاں سے چلتی ہوئی شاپنگ سینٹر کی بڑی سی عمارت میں داخل ہو گئیں۔ چاروں طرف خوبصورت جگمگاتی ہوئی دکانیں تھیں، وہاں دنیا کی ہر چیز دستیاب تھی، زندگی کی ہر ضرورت وہاں سے خریدی جا سکتی تھی۔ جمیلہ نے کہا، یہاں آپ کا کوئی دوسرا لباس نہیں ہے، ضرورت کی اور بہت سی چیزیں آپ کو خریدنی ہے، آپ دل کھول کر شاپنگ کریں، جس دکان میں جائیں گی وہاں ہمارا کریڈٹ کارڈ کیش ہوتا رہے گا۔ سونیا ملبوسات کے علاوہ ضرورت کی دوسری چیزیں بھی خریدنے لگی، جمیلہ سے بھی ضد کرنے لگی کہ وہ بھی کچھ خریدتی رہے۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے تک شاپنگ کرتی رہی، پھر وہاں کے ایک سیکیورٹی گارڈ کو کار کی چابی دیتے ہوئے کہا کہ وہ خریدی ہوئی تمام چیزیں لے جا کر ڈگی میں رکھے۔ دکانوں کی درمیانی راہداری سے گزرتے وقت جمیلہ ایک شوکیس کے پاس رک گئی تھی۔ اسی لمحے میں وہ شیشے کا ایک شوکیس ایک شناکے سے ٹوٹ گیا۔ وہ چیخ مار کر سونیا سے لپٹ گئی۔ یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کسی نے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے گولی چلائی ہے۔ سونیا اس کے آگے ڈال بن کر اس کے ساتھ چلتی ہوئی ایک دکان کے اندر گھس گئی، کاؤنٹر کے پیچھے پہنچ کر دور تک ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس شاپنگ سینٹر کے مختلف حصوں میں کھڑے ہوئے مسلح گارڈ الرٹ ہو گئے تھے، جدھر فائر کیا گیا تھا ادھر دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہوں نے سونیا سے کہا، میڈم آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو بحفاظت باہر تک لے جائیں گے۔ وہ 6-7 مسلح گارڈ تھے، وہ دونوں 4 مسلح گارڈز کے درمیان آ گئیں، پھر چاروں طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے جانے لگیں۔ باقی گارڈز فائر کرنے والے کو تلاش کر رہے تھے۔ اس وقت سونیا اپنی فطرت کے مطابق اندر سے خوخار بن گئی تھی، شیرنی کی طرف گھراتے ہوئے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، حملہ کرنے والے کو تاڑ رہی تھی۔ دائیں بائیں کئی کوریڈورز تھے، گزرنے کے دوران یک بے یک وہ گھرائی۔ ایک شخص کسی دکان کے سائن بورڈ کے پیچھے دبکا بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ نکال کر ریوالور سے نشانہ لے رہا تھا۔ اچانک ہی سونیا نے اپنے ساتھ چلنے والے مسلح گارڈ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سونیا نے اس سے گن چھین کر اس طرف فائر کیا۔ وہ شخص فائر کرنے کے لیے سائن بورڈ کے پیچھے سے ذرا باہر آ گیا تھا، ایسے وقت اسے گولی لگی۔ وہ چیخ مار کر لڑکتا ہوا دکان کے اوپر سے گرتا ہوا نیچے فرش پر آ گیا۔
پہلے اس کے ہاتھ سے ریوالور گرا تھا۔ تمام مسلح گارڈز نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ سونیا نے مجرم کو تاڑنے کے بعد ایسا کیا ہے۔ وہ سب دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے، اسے گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے پوچھا تم کون ہو؟ جواب دینے سے پہلے ہی اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی، پھر وہ فرش پر تڑپنے لگا۔ سونیا نے تعجب سے پوچھا اسے کیا ہوا ہے، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جمیلہ نے کہا یقیناً کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر زلزلہ پیدا کر رہا ہے۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ کرونا، زوکوم، کوبرا اور مہدابی نے اپنے اپنے طور پر مجرمانہ ذہن رکھنے والے 3 افراد کو اپنا اپنا اعلی کار بنایا تھا۔ اس وقت زوکوم کا اعلی کار نظروں میں آ گیا تھا، گرفتار ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے ہی کوبرا اسے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے یکے بعد دیگرے زلزلے کے کئی جھٹکے پیدا کیے، جس کے نتیجے میں اس اعلی کار کا دماغ موت کی تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ کرونا کا اعلی کار اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ وہاں آیا تھا تاکہ ان کے درمیان چھپا رہے اور فائر کرتے وقت دکھائی نہ دے۔ سونیا اور جمیلہ پھر مسلح گارڈز کے گھیرے میں چلتی ہوئی اس عمارت سے باہر نکلنے لگیں۔ ایسی وقت کرونا کے اعلی کار نے گولی چلائی۔ وہ سنسناتی ہوئی گولی آ کر ایک مسلح گارڈ کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ اس کے الگ سے ایک کرہ نکلی، گن ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ سونیا نے فوراً ہی اپنے ساتھ جمیلہ کو نیچے گرایا، پھر وہ گن اٹھا کر فائرنگ کی سمت کا اندازہ کرنے لگی۔ کچھ فاصلے پر تقریباً 6 افراد ایک دوسرے سے الگ ہو کر ادھر ادھر جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص ریوالور کو لباس میں چھپا رہا تھا۔ سونیا نے نشانہ لے کر اس کی ٹانگ پر گولی چلائی، وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ سب نے چونک کر اس گرنے والے کو دیکھا۔ سونیا نے کہا اسے حراست میں لو، اسی نے فائر کیا تھا۔ ان سب نے دوڑتے ہوئے آ کر اسے گن پوائنٹ پر رکھ لیا۔ کرونا پریشان ہو گئی تھی، اس کا اعلی کار بھی ناکام ہو رہا تھا اور یہ بید کھلنے والا تھا کہ اس کے دماغ میں کوئی ہے اور وہ کسی کا اعلی کار بن کر ان دونوں کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ کرونا نے اس اعلی کار کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس نے اپنے لباس میں سے ریوالور نکال کر اسے اپنی کن پٹی سے لگایا، پھر اس سے پہلے کہ کوئی اسے ریوالور چھینتا اس نے گولی چلا دی۔ کرونا نے بھی بید کھلنے سے پہلے اپنے اس اعلی کار کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فائرنگ کے باعث شاپنگ سینٹر میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ پولیس والے آ گئے تھے۔ اب سیکیورٹی اتنی ہو گئی تھی کہ مہدابی نے اپنے اعلی کار وہاں سے بھگا کر پارکنگ ایریا میں پہنچا دیا۔ کرونا اور کوبرا سے کہا وہاں سیکیورٹی بڑھ گئی ہے، انہیں بڑی حفاظت سے گاڑی کی طرف پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر وہاں میرا اعلی کار بھی ناکام رہا تو یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہوگی۔ گوتم نارائن نے پریشان ہو کر کہا کچھ کرو، بڑی ذہانت سے، بڑی سہولت سے اور توجہ سے جمیلہ کا نشانہ لو، پھر گولی چلاؤ۔ مہدابی نے کہا شاپنگ سینٹر میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ صحیح نشانہ نہیں لیا جا سکتا اور اب تو بھگدڑ مچ گئی ہے، پولیس والے بھی آ گئے ہیں، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ پھر اپنے اعلی کار کے دماغ میں آ گیا۔ وہ پارکنگ ایریا میں گاڑیوں کے درمیان چھپا ہوا تھا، جمیلہ کی کار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سونیا کے ساتھ چلتی ہوئی سپاہیوں کے گھیرے میں اپنی گاڑی تک پہنچ گئی تھی۔ مہدابی پریشان ہو کر اپنے اعلی کار کے ذریعے دیکھ رہا تھا، موقع تلاش کر رہا تھا، لیکن وہاں پولیس والوں کے علاوہ اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے کہ سونیا یا جمیلہ میں سے کسی کو بھی نشانے پر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اگر کوئی گولی چلائی جاتی تو سراسر ناکامی ہوتی۔ اس نے اس اعلی کار سے کہا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جاؤ، میں تمہیں جمیلہ کے بنگلے تک پہنچاؤں گا۔ اس نے اپنے عامل کی ہدایت پر عمل کیا، وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگا۔ ادھر سونیا اور جمیلہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک پولیس افسر کہہ رہا تھا اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو ہمارے 2 مسلح سپاہی آپ کے ساتھ گھر تک جائیں گے۔ سونیا نے کہا ہم خوفزدہ نہیں ہیں، البتہ نہتے ہیں، لہٰذا مسلح گارڈز کا ہمارے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ پولیس افسر نے 2 گارڈز کو پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا، وہ دونوں وہاں سے چل پڑیں۔ جمیلہ نے موبائل فون کے ذریعے بلڈر 1 سے رابطہ کر کے اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ وہ پریشان ہو کر بولا یہ کون دشمن ہے جو تم پر مسلسل حملے کر رہے ہیں؟ تم نے ہمیں پہلے اطلاع کیوں نہیں دی؟ بتاؤ تم کہاں ہو، ہمارے آدمی چشمے زدن میں تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ وہ بولی میں اپنی اور ماما کی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر چھپتی پھر رہی تھی، آپ کو اطلاع دینے کا موقع نہیں تھا، اب میں سیدھی آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے چلی آؤ، میں اپنے دوسرے بلڈرز ساتھیوں کو بلا رہا ہوں۔ جمیلہ نے فون بند کر کے کہا ماما میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں، ہم 7 بلڈرز سے ملنے جا رہے ہیں۔ آپ نے یادداشت گم ہونے کے بعد اب تک ان سے ملاقات نہیں کی، آج ان سب سے مل سکیں گی۔ اس نے 7 بلڈرز کو بتا دیا تھا کہ اس نے کس طرح سونیا سے ماں بیٹی کا رشتہ قائم کیا ہے، اور اسے یہ سمجھایا ہے کہ اس کی طرح ماں بھی 7 بلڈرز سے تعلق رکھتی تھی اور انہوں نے یہاں رہ کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ جب وہ سونیا کو لے کر بلڈر 1 کے بنگلے میں پہنچی تو وہاں باقی بلڈرز بھی پہنچ چکے تھے۔ ان ساتوں نے بڑی گرم جوشی سے سونیا کا استقبال کیا۔ وہ سب مختلف صوفوں پر بیٹھ گئے تھے اور باری باری سونیا کی ایسی تعریفیں کر رہے تھے جیسے 7 بلڈرز کی تنظیم سے اس کا بہت پرانا تعلق رہا ہو۔ جمیلہ نے بتایا کہ آج اس کی ماما نے کس طرح اپنی شہرت کے مطابق پھرتی دکھائی ہے اور وہاں حملہ کرنے والے 2 دشمنوں کو اپنی ذہانت سے تاڑ لیا تھا اور انہیں گولی مار کر زخمی کر دیا تھا۔
وہ ساتوں بلڈرز تعریفی نظروں سے سونیا کو دیکھ رہے تھے اور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ میڈم کا تعلق ان کی تنظیم سے ہے۔ جمیلہ نے کہا، آج تک مجھ پر کبھی ایسا جارحانہ حملہ نہیں ہوا تھا۔ حملہ کرنے والوں کو جب گرفت میں لینے کی کوشش کی گئی تو ان کی موت سے پتہ چل گیا کہ ان کے اندر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا گھسا ہوا تھا۔ یہ بات سنتا ہی انہوں نے اپنے تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو فوراً حاضر ہونے کا حکم دیا۔ پھر جمیلہ سے کہا، میڈم اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہیں، اپنی پچھلی زندگی بھول چکی ہیں، اس لیے یہ نہیں سمجھ سکتی کہ کون ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کا اور تمہارا دشمن ہے۔ جمیلہ نے کہا، آج سے پہلے تو کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرا دشمن نہیں تھا، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ وہ ساتوں بلڈرز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور آپس میں کچھ نہ کچھ بولنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو جبراً اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا اور انہیں گہری نیند سلا دیا تاکہ وہ میڈم پر رازداری سے کوئی عمل نہ کر سکے۔ ہماری اس حرکت سے ان کی انا کو ٹھیس پہنچی ہوگی۔ جمیلہ نے کہا، کل میں نے اور ماما نے گوتم نارائن کی پٹائی کی تھی، وہ بھی اپنی بے عزتی محسوس کر رہا ہوگا۔ آپ لوگوں کے سامنے ان میں سے کوئی زبان تک نہیں ہلا سکتا، سب سر جھکا لیتے ہیں، لیکن در پردہ وہ مجھ سے اور ماما سے دشمنی کر سکتے ہیں۔ ایک بلڈر نے کہا، تمہاری یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے اور محض شبہ بھی ہو سکتا ہے، ہم ابھی انکوائری کرتے ہیں، جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ دشمنی کرنے والے اپنے ہیں یا پرائے۔ وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے آدھے گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ گئے، انہیں بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ پھر ایک نے کہا، آج روسیوں کے شاپنگ سینٹر میں جمیلہ اور میڈم پر زبردست حملے کیے گئے ہیں۔ زوکوم کوبرا نے کہا، یہ اطلاع ہمارے لیے بڑی تشویشناک ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی اسی وقت ہمیں فون پر اطلاع دیتا تو ہم خیال خوانی کے ذریعے فوراً ہی وہاں پہنچ جاتے۔ سونیا نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم وہاں کیسے پہنچتے جبکہ خیال خوانی کے ذریعے ہم پر حملے کرا رہے تھے؟ کرونا نے انجان بن کر پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا واقعی خیال خوانی کے ذریعے حملے کیے جا رہے تھے؟ جمیلہ نے کہا، ماما جھوٹ نہیں بول رہی ہیں، وہاں ہمیں ثبوت مل چکا ہے کہ ہم پر حملہ کرنے والے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے اعلی کار تھے اور وہ خیال خوانی کرنے والا کوئی ایک نہیں تھا، ایک سے زیادہ تھے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ ایک سے زیادہ تھے؟ اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ ایک ہی وقت میں کئی حملہ آور شاپنگ سینٹر کے مختلف حصوں میں چھپے ہوئے تھے، ہم جس طرف جا رہے تھے اسی طرف فائرنگ ہو رہی تھی۔ اگر بگدڑ نہ مچتی، پولیس والے ہمارے اطراف نہ ہوتے تو پتہ نہیں اور کتنی سمتوں سے ہم پر گولیاں چلائی جاتی۔ کیا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا بیک وقت اتنے علاقاروں کے دماغوں میں پہنچ سکتا ہے؟ بلڈر ون نے کہا، تمہاری یہ بات واقعی چونکا دینے والی ہے، قابل غور ہے، وہاں ایک نہیں ایک سے زیادہ خیال خوانی کرنے والے موجود تھے۔ مہادابی نے ساری لاتے ہوئے کہا، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ وہی 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں جنہیں پچھلی رات جمیلہ نے زخمی کیا تھا، اب وہ انتقام لینے کے لیے ان دونوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ بلڈر 7 نے کہا، واقعی ہم ان 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو نظر انداز کر رہے تھے، یقیناً انہوں نے ہی جمیلہ پر حملہ کرایا ہے۔ وہ بولی، میں نہیں مانتی، آپ ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے پوچھیں، کیا شدید زخمی ہونے کے بعد کوئی خیال خوانی کے قابل رہتا ہے؟ کرونا نے کہا، بے شک ایسی حالت میں کوئی خیال خوانی نہیں کر سکتا، لیکن مرہم پٹی ہو جائے، زخموں کی تکلیف کم ہو جائے تو خیال خوانی کی جا سکتی ہے۔ صبح 5 بجے سے اب تک 10 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس عرصے میں کوئی بھی زخمی مرہم پٹی کرا کر توانائی حاصل کر سکتا ہے، خاص طور پر ٹیلی پیتھی جاننے والے اتنی دیر میں خیال خوانی کے قابل ہو سکتے ہیں۔ وہ بولی، میں نے ان دونوں کو اس بری طرح زخمی کیا ہے کہ وہ کم از کم 2 دنوں تک بستر پر پڑے رہیں گے، میں یہ کبھی نہیں مانوں گی کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ مہادابی نے کہا، آپ نہیں مانیں گی تو کوئی زبردستی منوا نہیں سکے گا، ورنہ ان کی گمشدگی یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ توانائی حاصل کر چکے ہیں، اسی لیے اس شہر میں ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا، وہ کہیں دور جا چکے ہیں۔ وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے تھے، یہ پلاننگ ہو چکی تھی کہ انہیں کس طرح 7 بلڈرز کے سامنے اپنی سچائی اور وفاداری ثابت کرنی ہے۔ کرونا اور زوکوم کوبرا انہیں باتوں میں الجھاتے رہے، مہادابی خاموش رہ کر اپنے اعلیکار کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس اعلیکار نے اس کی مرضی کے مطابق بلڈر 1 سے رابطہ کیا، پھر کہا، میں جانتا ہوں تم ساتوں بلڈرز یوگا کے ماہر ہو، میں تمہارے دماغوں میں نہیں پہنچ سکوں گا، لیکن یاد رکھو وہ راتوں کو چڑیل بننے والی لڑکی آج ہمارے حملے سے بچ گئی، کل نہیں بچ پائے گی۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ بلڈر 1 نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی کوئی فون پر کہہ رہا تھا کہ ہم یوگا میں مہارت رکھتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے دماغوں میں نہیں آ رہا ہے، فون پر بول رہا ہے۔ اس نے وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ آج جمیلہ ہمارے حملے سے بچ گئی، آئندہ نہیں بچ پائے گی۔ مہادابی دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس نے بلڈر 1 سے کہا، آپ نے غلطی کی، اس کا فون سنتے ہی اشارہ کرتے تو میں آپ کے دماغ میں آ کر اس کی آواز سن لیتا، پھر معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ آخر وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا کون ہے، یہ اچانک ہمارے شہر میں کہاں سے آ گیا۔ کرونا نے کہا، آپ کے CLE پر اس کا نمبر ہوگا، پلیز ہمیں بتائیں، ہم اسے بات کرتے ہیں۔
بلڈر 1 نے اس کے فون کا نمبر بتایا۔ کورونا نے اس کو اپنے فون پر پنچ کیا، پھر رابطے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مایوس ہو کر بولی، اس نے اپنے فون کو آف کر دیا ہے۔ کوبرا نے کہا، تھینکس گاڈ، اس نے ایسے وقت فون کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم تینوں پر خواہ مخواہ شبہ کیا جا رہا تھا۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہی 2 اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والے جمیلہ سے انتقام لے رہے ہیں، لیکن ہماری بات کا یقین نہیں کیا جا رہا تھا، مگر اب تو یقین کر لینا چاہیے۔ بلڈر 3 نے کہا، بے شک ہم نے شبہ کیا، ہمیں افسوس ہے، تمہیں اس بات کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ مہدابی نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ مالک ہیں، ہم ماتحت ہیں، آپ کے تابع دار ہیں، کسی بھی طرح آپ کا اعتماد حاصل کرنا ہمارا فرض ہے۔ سونیا اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، آپ 7 بلڈرز بہت ذہین ہیں، بہت بڑی تنظیم کے روئے رواں ہیں، لیکن بعض اوقات بڑے بڑے کام کرنے والے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہیں دیتے۔ ایک بلڈر نے پوچھا، میڈم آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سونیا نے کہا، جس وقت بلڈر 1 فون اٹینڈ کر رہے تھے اور اس ٹیلی پیتھی جانے والے کی آواز سن رہے تھے، اس وقت مہدابی خاموش اور گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ صرف یہ 2 ٹیلی پیتھی جانے والے آپ سے اور ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ اگر اس وقت مہدابی بھی بول رہا ہوتا تو کسی بھی ٹیلی پیتھی جانے والے کا فون آپ کے پاس نہ آتا۔ وہ بدک کر بولا، میڈم کیا آپ مجھے مکار اور دھوکے باز کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں اپنے 7 بلڈرز کا وفادار نہیں ہوں، انہیں دھوکہ دے رہا ہوں؟ وہ بولی، جو بات میرے دماغ کو لگتی ہے وہ میں صاف صاف کہہ دیتی ہوں، اور صرف کہتی ہی نہیں ہوں، اسے ثابت بھی کر کے دکھاتی ہوں۔ آج نہیں تو کل یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ آج تم تینوں کی طرف سے ہی ہم پر حملے ہوئے تھے۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، جمیلہ چلو یہاں سے، ان تینوں نے اپنی موت کو للکارا ہے۔ جمیلہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بلڈر 1 نے کہا، جسٹ اے منٹ میڈم، ذرا ہماری بات سن لیں، اس طرح آپس میں دشمنی ہوگی تو ہم سب کا نقصان ہوگا۔ یہ تینوں ٹیلی پیتھی جانے والے ہمارے وفادار ہیں، آپ سے بھول چوک بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بولی، میں پہلے ان کا جرم ثابت کروں گی، پھر انہیں موت کے گھاٹ اتاروں گی، اور اس وقت آپ ہاتھوں میں سے کوئی مجھے روک نہیں پائے گا۔ وہ جمیلہ کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگی۔ کئی بلڈرز ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک نے کہا، میڈم جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی کہ آپ دونوں پر حملہ کیا گیا ہے، ہم نے کئی سیکیورٹی گارڈز آپ کے بنگلے میں بھیج دیے ہیں، وہ بنگلے کے اندر اور باہر اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہیں گے۔ دوسرے بلڈر نے کہا، آپ سے یہی امید ہے کہ پہلے آپ ان تینوں کا جرم ثابت کریں گی، پھر انہیں سزا دیں گی، اس وقت ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جمیلہ کے ساتھ کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایک بلڈر نے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، یہ بہت خطرناک عورت ہے، بے شک جمیلہ اسے ماں بنا کر اپنے قابو میں رکھے گی، پھر بھی ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔